آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم حضرات، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ روزوں کا مہینہ ہے، فاسٹنگ کا مہینہ ہے، اور یہ روزہ جو ہے یہ بہت عظیم عبادت ہے۔ یہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ یہ جو ہم سے پہلی امتیں گزری ہیں یہ روزہ ان پر بھی فرض تھا۔ اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ آپ پر بھی روزہ فرض ہوا ہے اور آپ سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی یہ روزہ فرض تھا۔ اور اللہ رب العزت اس کے بارے میں شاہ فرماتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے۔ روزے کا، ہر چیز کا کوئی مقصد ہوتا ہے، تو اس روزے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگار کا مطلب ہے کہ تم نیکوکار لوگ بن جاؤ، تمہیں نیکیوں کی طرف رغبت ہو اور تمہیں برائیوں سے نفرت ہو جائے۔ نماز بھی یہ اللہ کی عبادت ہے، حج بھی اللہ کی عبادت ہے، اور صدقہ خیرات کرنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، لیکن انسان کی زندگی کے اندر جو چینجنگ لانے والی عبادت ہے وہ روزہ ہے۔ روزہ انسان کے اندر سے برائیوں کو ختم کرتا ہے اور ملکوتی صفات پیدا کرتا ہے۔ ملکوتی صفات کہتے ہیں جو فرشتوں کی صفات ہے۔ فرشتے جو ہیں وہ کھانا نہیں کھاتے۔ انسان کے اندر کھانا کھانے سے حیوانیت پیدا ہوتی ہے، بہیمی جو چیزیں ہیں وہ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ نہ کھانے سے انسان کے اندر فرشتوں کی صفات پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ غیر رمضان کے اندر جو آدمی گناہ کرتا ہے اس رمضان کے اندر روزے کی وجہ سے ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ روزہ جو ہے یہ انسان کے اندر ملکوتی صفات پیدا کرتا ہے، فرشتوں کی صفات پیدا کرتا ہے۔ اس سے انسان کے اندر برائیوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور نیکیوں کی طرف انسان کی توجہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس تمام کی تمام عبادتیں جو ہیں میرے لیے ہیں۔ نماز بھی میرے لیے ہے، حج بھی میرے لیے ہے، زکوٰۃ بھی میرے لیے ہے، ساری کی ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ لیکن روزے کے متعلق خاص طور پر ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ جو ہے یہ خالصتاً میرے لیے ہے۔ ہر عبادت اللہ کے لیے ہے، لیکن روزے کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا الصوم لی، روزہ خالصتاً میرے لیے، اور اس کی جزا بھی، اس کی جو ریوارڈ ہے وہ بھی میں خود ادا کرتا ہوں۔ باقی جتنے بھی نیکیاں ہیں، ہم حج کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور جتنے بھی دیگر نیکی کے کام کرتے ہیں ان کی جزا جو ہیں وہ فرشتے دیتے ہیں۔ اور لیکن روزہ ایسی عبادت ہے، فرمایا کہ اس کی جزا آپ نے نہیں لکھنی، اس کا جو ہے ریوارڈ آپ نے نہیں لکھنا فرشتوں نے، یہ اس کا ریوارڈ میں خود دوں گا۔ اور ایک حدیث شریف کے اندر یہ بات ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، کہ میں روزے دار کے جزا خود بن جاتا ہوں۔ یہ میرے لیے بھوکا اور پیاسا رہا، اور یہ ایسی عبادت ہے جو دوسری عبادتیں ہیں نماز وغیرہ اس کے اندر فعل ہے۔ فعل کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو کرنا، جیسے ہم نے نماز پڑھی، تراویح پڑھی تو ہم نے ایک فعل کیا، اس کے اندر ترک فعل ہے، کچھ نہیں کرنا۔ صبح ایک وقت خاص سے لے کر شام تک آپ نے کچھ کھانا پینا نہیں، کچھ نہیں کیا، ہم نے صرف کھانے پینے سے احتراز کیا
تو اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند ہے. دیکھو روزہ رکھنے سے انسان کے منہ کے اندر بو پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو روزہ دار کے منہ کی بو ہے مجھے مشک اور عنبر سے زیادہ عزیز ہے. اور اس سے جو فرمایا کہ یہ دریاؤں کے اندر مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی. یہ اتنی بڑی عبادت ہے، اور اس عبادت کو ہم نے اگر اب صحیح طریقے سے کیا، اس کے آداب کا خیال رکھا، صبح سے لے کر شام تک ہم برائیوں سے بچے رہے. اور حدیث شریف کے اندر یہ بھی آتا ہے صرف بھوکا پیاسا رہنا روزہ نہیں، روزہ انسان کے تمام اعضاء کا روزہ ہوتا ہے. اس کی آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، اس کی زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، اس کے کانوں کا بھی روزہ ہے، اس کے ہاتھوں کا بھی روزہ ہے. دیکھو ہاتھوں سے بھی آدمی برائی کرتا ہے، کسی کو مار دیتا ہے. زبان سے برائی کرتا ہے، جھوٹ بول دیتا ہے، کسی غیبت کرتا ہے، کسی کی چغل خوری کرتا ہے. پاؤں سے بھی گناہ کرتا ہے، کسی گناہ کی طرف چل کر جاتا ہے. آنکھوں سے بھی آدمی گناہ کرتا ہے. تو فرمایا کہ ان تمام چیزوں کا روزہ ہے. صرف یہ نہ سمجھے کہ ہم نے صبح سے لے کر شام تک کچھ کھایا پیا نہیں. تو یہ روزہ تو اس کی شکل تو ہے، لیکن اس کے پورے آداب کے ساتھ ہم نے روزے کو کرنا. اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جب ہم پورے آداب کے ساتھ روزہ رکھیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو اللہ رب العزت کی رضا نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ کا ایک حکم پورا ہوگا. اور دوسرا فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس شخص نے روزہ رکھا ایمان کی حالت و احتسابا اور نیکی کا اور ثواب کی نیت سے، کیا ہوگا؟ فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے تمام گناہ اللہ رب العزت معاف کر دیں گے. ومن قام، اور دوسرا فرمایا ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. دن کو روزہ رکھنے سے بھی گناہ معاف ہوں گے، اور رات کو ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جو شخص پھر رات کو کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے، نماز تراویح پڑھے گا اور نماز ادا کرے گا، نوافل ادا کرے گا، اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی. ومن قام، اور تیسری بات یہ فرمائی ومن قام لیلۃ القدر، ومن قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبی. دیکھو اگر کسی کی روزے کی وجہ سے بخشش نہ ہوئی تو اللہ رات کو کھڑے ہونے کی وجہ سے فرما دیں گے. رات کو کھڑے ہونے سے مغفرت نہ ہوئی تو فرمائے کہ اور تیسری چیز ہم آپ کو عطا کر رہے ہیں کہ لیلۃ القدر کو اگر آپ کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. فرمایا لیلۃ القدر کیا؟ فرمایا خیر من الف شہر، فرمایا یہ 1000 مہینوں سے افضل رات. لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل رات. اس رات کو جو آدمی اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو گیا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں. ایک بات میں آپ کو یہ اس پر عرض کرتا ہوں، جتنے بھی احادیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے، تو اس سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. گناہوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے صغیرہ گناہ اور ایک ہے کبیرہ گناہ. کبیرہ کہتے ہیں بڑے کو، اور صغیرہ کہتے ہیں چھوٹے کو. چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ ہے جیسے شراب پینا، زنا کرنا، قتل کرنا، یہ روزے کی وجہ سے یا کسی نیکی کی وجہ سے یہ معاف نہیں ہوتے. یہ کس وجہ سے کس طرح معاف ہوتے ہیں؟ یہ توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے، کوئی آدمی شراب پیتا ہے تو آج کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا، تو یہ اس نے توبہ کر لی. تو اس کو کہتے ہیں توبۃ نصوحا، اس نے سچی توبہ کر لی. اور پھر اس کے بعد اس نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. کوئی آدمی زنا کے اندر ملوث تھا، ہاں جی، تو وہ آج کے بعد کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اور پکی سچی توبہ کرتا ہے اور پھر اس کے قریب نہیں جاتا.
تو اللہ رب العزت اس گناہ کو معاف کر دے. تو صغیرہ گناہ جو ہے وہ معاف ہوتے ہیں. کبیرہ گناہوں کے لیے علماء نے، فقہاء نے، محدثین نے فرمایا کہ جب تک آدمی توبہ نہ کرے، وضو کرنے سے وہ نہیں معاف ہوں گے، روزہ رکھنے سے معاف نہیں ہوں گے. اور ایک گناہ اور ہوتے ہیں، ایک گناہ وہ ہیں جو حقوق العباد کے گناہ ہیں. کسی بندوں کے ساتھ آپ نے کوئی زیادتی کی ہے، کسی کا قرض لیا ہوا ہے وہ آپ قرض نہیں دے رہے، کسی کی چیز چرائی ہوئی ہے آپ نے وہ واپس نہیں کی، ہے جی، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، کسی کو گالی دی ہے، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا یہ روزے سے معاف نہیں ہوں گے. روزے سے کون سے گناہ معاف ہوں گے؟ صغیرہ گناہ معاف ہوں گے. تو اللہ رب العزت ہمیں اس رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں یہ موقع ملا ہے، دیکھو 40 دن ہے، یہ 30 دن ہے، ایک دن تو گزر گیا. ہمارے استاد ہے جو پہلا روزہ گزرتا تھا کہتے تھے روزے تو ختم ہو گئے ہیں، 9 اور 20 رہ گئے ہیں، 9 اور 20 روزے رہ گئے ختم ہو گئے ہیں، ایک روزہ گزرنے سے وقت ہے ختم. تو اللہ رب العزت نے بھی ہمیں اس کا تسلی دلائی ہے. کیا ارشاد فرمایا؟ ایام معدودات، روزے دارو یہ چند دن، گنتی کے چند دن ہیں، یہ گزر جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا. ہماری عمریں دیکھو کتنی 20 30 40 سال ہو گئی ہیں، تو پتہ بھی نہیں. جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہتے ہیں یار کوئی پتہ ہی نہیں چلا، 40 سال ہو گئے ہیں. پچھلے سال ہم یہاں تراویح پڑھ رہے تھے تو کل بھائی صاحب آئے کہتے ہیں یار سال بھی گزر گیا. تو حدیث شریف اندر یہ بھی آتا ہے کہ قرب قیامت کے دن جو ہے نا، جب جو قیامت قریب آ رہی ہے، جو سال ہوں گے وہ مہینے معلوم ہوں گے. سال جو ہیں انسان کو مہینے پتہ لگیں گے، اور مہینے جو ہیں وہ ہفتے ہوں گے، اور ہفتے جو ہیں وہ دن پتہ لگیں گے. ابھی ایک ہفتہ، ابھی ایک جمعہ آیا تو دوسرا جمعہ آ جاتا ہے، ایک مہینہ گزرتا ہے دوسرا مہینہ آ جاتا ہے. تو انسان کی سمجھو یہ بھی ہے کہ انسان کی زندگی ختم ہو رہی ہے. تو اس زندگی کو ہم نے قیمتی بنانا ہے، اور انسان کا ہر ایک لمحہ، ایک وقت وہ قیمتی ہے. اور جو ہم یہاں مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارا انشاءاللہ قیمتی بن رہا ہے. اللہ کے گھر کے اندر ہیں، نماز ادا کی ہے، قرآن سنا ہے، درس سنا ہے، یہی ہمارے لیے کل قیامت کے روز ہمارے لیے جو ہے نا یہ نجات کا ذریعہ بنے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.